إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدًا وبشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن أمر عظيم وأنه ليسير على من يسره الله إلى آخر الحديث رواه أحمد معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں باحیا و باعفت اسلامی مائیں اور بہنیں، مغرب کے بعد ہی سے علماء کرام کے تقاریر آپ سنتے آ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم عناوین پر اور حساس موضوعات پر آپ نے تقاریر سنتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر رات تک آپ سنتے رہیں گے۔ یہی نیت اور ارادہ کر کے آپ گھر سے آئے ہیں کہ ہم رات جاگیں گے، علماء کرام کے تقاریر ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے آنے کو قبول فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم علماء کرام کو کہنے سے زیادہ اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معزز سامعین، قرآن مقدس کی 2 سورتوں سے 2 آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ ایک سورہ مریم کی آیت ہے اور ایک سورہ نساء کی، اور مسند احمد کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔
ان کے علاوہ کئی آیات اور احادیث ملحوظ نظر ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ جہاں تک سننے کی بات ہے، ہم بہت سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج ہمارے اندر عمل نہیں ہے۔ علماء کرام کی تقاریر پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، ان کی تقریر بہت اچھی ہوئی، ان کی تقریر ایسی ہوئی، ان کی تقریر ایسی، اس کو جلسے میں بلایا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو بلایا جائے، سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جس عالم دین کو آپ نے اتنی عقیدت اور محبت سے اشتہار میں ان کا نام آپ نے درج کیا، ان کے نام کا آپ نے اعلان کیا، ان کی شہرت سے لوگوں کو آپ نے جمع کیا، ایک بھیڑ لگائی، کیا فائدہ؟ اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کے کتنے دلدادہ تھے اور ان کو کتنا شوق تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے، سوال کرتے۔ کوئی کہتے کہ اللہ کے نبی مجھے عمل بتلائیے، میں عمل کروں۔ خود قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے عمل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان اور عمل صالح، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ عمل کا بھی ذکر کیا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو۔ علماء کرام نے ایمان اور عمل صالح کو ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر کسی کے یہاں پھول کا باغیچہ ہے، مختلف قسم کے پھول وہ لگائے، بعض پھول خوشبودار ہوتے ہیں اور کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، لہذا اس مالی کی نظر میں وہ پھول جس میں خوشبو نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ایمان اور عمل صالح کا یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے ٹھیک ہے اور عمل صالح بھی ہے تو گویا کہ اس میں خوشبو ہے، اور عمل نہیں تو آپ کا ایمان بغیر خوشبو کے ہے۔ خیر، ایمان اور عمل صالح، عمل صالح کسے کہتے ہیں اور ہمارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ ہم اپنی تقریر کے اخیر میں اگر وقت ملا تو یہ دو چیز ہم بتلائیں گے۔ پہلے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے جو تعریف کی ہے اس آیت میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا۔ اگر آپ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کرنے والے بندہ اور بندی کے لیے جنت کا اعلان فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی مرد اور عورت
ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں گے، ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے، تو کیا ملے گا؟ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں یا بعض لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں کیا ملے گا، روزہ رکھو تو وہ سوال کرتے ہیں کیا ملے گا، جب کسی کو کوئی نیک کام کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کیا ملے گا، کیا ملے گا، میں یہ کیوں کہوں کہ آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا؟ جس ذات نے آپ کو عمل کا حکم دیا ہے اسی ذات کی زبانی سنیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی مرد اور عورت ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کریں گے، کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک مسلمان کی اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے کہ اسے آخرت میں جنت مل جائے، کیونکہ ایک مسلمان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہوں یا بڑی عبادتیں ہوں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان فرما دیا، جو بھی مومن مرد اور عورت عمل صالحہ انجام دیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں اعمال بھی کیے اور آخرت میں ہم جہنم میں بھی جائیں، ایسا نہیں۔ ہاں ہوں گے، تبھی جا کر میں نے شروع ہی میں کہا کہ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں اور ہمارا کون سا عمل قابل قبول ہوگا یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے درجے کے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کبھی توفیق ملتی ہے کسی بڑے عالم کی خدمت میں بیٹھنے کی تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ مولانا ذرا دعا کر دیجئے، نئی دکان ہم نے کھولی ہے، نئی تجارت شروع کی ہے، فلاں بیمار ہو گیا ہے، یہ ہماری درخواست ہوتی ہے۔ وہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتلائیے، جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ فکر دیکھیے ان کو کہ دنیا میں ہم کون سا ایسا کام کریں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ جب یہ سوال اس صحابی رسول نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ وَأَنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت اہم سوال کیا ہے،
عام طور پر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال نہیں آتا ہے۔ تم نے بہت بڑا سوال کیا، بہت اہم سوال کیا، اللہ کے نبی نے اس سوال پر انہیں شاباشی دی اور فرمایا وَأَنَّهُ لَيَصِيرُ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ۔ معاذ، سوال تو بہت بڑا ہے، بہت اہم ہے، لیکن کام مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا تو بہت آسان ہے۔ کیا حکم دیا؟ پہاڑ توڑنے کا، وہی جو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کتنے بڑے کاموں کا حکم دیے ہوں گے اللہ کے نبی۔ نہ، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ یہی 5 کام جسے ہم جانتے ہیں اور اسلام کی بنیاد سے ہم پہچانتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ الحمدللہ ہم اہل حدیثوں میں شرک نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنی جہالت پر کر رہا ہے تو اس سے ہماری بدنامی نہیں، خود اس کی آخرت کی تباہی ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے، سب جانتے ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے جب تک بندہ اسے چھوڑ کر توبہ نہ کر لے۔ ہاں، اس کے علاوہ چاہے آپ جو بھی گناہ کرے تو اللہ اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ شرک کی معافی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اور کیا حکم دیا؟ نماز قائم کرو۔ یہ نماز کے عنوان سے ہمیں الرجی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ کوئی بھی مولانا، کوئی بھی عالم آتے ہیں تو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اسی عنوان پر تقاریر زیادہ ہوتی ہے۔ نماز یہی ایک عمل ہے جسے ہر امیر و غریب کر پاتے ہیں۔ باقی رہا حج تو صرف مالداروں کی ہے، زکوٰۃ وہ بھی مالداروں کے ساتھ ہے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہر امیر و غریب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ نماز قائم کرو۔ آج نماز میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارے مساجد ویران ہو گئی اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو ایک جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور جب قربانی کا مہینہ قریب آتا ہے تو آپ ان کے نام کے تقاریر بھی سنتے ہیں۔ ایک جلیل القدر نبی پیغمبر، ان کی نسل سے پیدا ہونے والے افراد بھی تو نیک ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان کے آل و اولاد میں سب سے پہلی جو خراب جو وہ یہی کہ انہوں نے نماز کو ترک کیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے، نااہل
اللہ تعالیٰ یہاں بے نمازی کو نااہل قرار دیا. ایسے نااہل لوگ آئے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو غلط کام کیا وہ یہی اضاء الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، نمازیں چھوڑ دی. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے. فسوف یلقون غیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم جنت میں جاؤ گے، دنیا میں نماز چھوڑے خواہشات پر چلنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب وہ جہنم میں جائے گا. اور کیا حکم دیا؟ اور حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو. کہنا یہ ہے کہ حضرت معاذ نے خود سے سوال کیا اللہ کے نبی سے، ان کو عمل کا کتنا شوق تھا کہ پوچھ عمل کر رہے ہیں. کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں وہ عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں. آج دیہاتی لوگوں کو ہم گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ کتنا عقل مند انسان تھا کہ وہ دیہات سے آئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر یہ سوال کہ اللہ کے نبی مجھے عمل بتلائیے، میں وہ عمل کروں تو جنت میں جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا، اور اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حج کی فرضیت سے پہلے کا ہے. اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا. اور بھی محدثین کرام نے اپنے شروحات کے اندر مختلف تشریحات بیان کیے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو. واہ، بہت آسان. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا فوالذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ. اے اللہ کے نبی، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. آپ نے مجھے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا. آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، میں نمازیں پڑھوں گا. آپ نے روزے کا حکم دیا، میں روزے رکھوں گا. آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. لیکن خدا کی قسم، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. یہ وعدہ کیا انہوں نے. اس دیہاتی نے اللہ کے نبی سے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا. فلما ولا، جب وہ آدمی جانے لگا، وہ دیہاتی جانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. اے صحابہ کا مجمع، اور میرے ساتھیوں، اگر تم میں سے کوئی اس زمین پر چلتا پھرتا کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو. ابھی اس نے عمل نہیں کیا، لیکن قسم کھا کر اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے یہ وعدہ کیا، عہد کیا کہ میں یہ 4 کام کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت دے دی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم عمل سے دور بھاگتے ہیں، عمل سے دور بھاگتے ہیں.
खुद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में आकर सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे कोई अमल बतलाइए। अल्लाह के नबी ने उन्हें चंद अमाल सिखलाए। तो साहबा किराम का ये जज्बा था, आज हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि हम अमल सालिहा के दिलदादा बने, हमारे अंदर शौक पैदा हो अमल का, ये जज्बा तो सब ठीक है, और नहीं तो सिर्फ सुनने सुनाने से कुछ फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। अल्लाह ताला हम सबों को नेक तौफीक से नवाजे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।